نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وآواز بلند الأربعيات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات فخر موجودات شان دو عالم جان دو عالم روح کائنات فخر الرسول نبی کل حاضر رسول دانائے حضور مدد محبوب محمد کے پیارے احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حلقہ کے اندر عطیہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرم تو بعد نہایت ہی ادب کے لائق واجب احترام سامعین عظیم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب سنی نہ لگے احباب اسی پرکار رب سلطان کا شکر ہے رب کریم نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا. مالک کائنات آج کا دن ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے اور جتنے بھی دوست اب چل کر یہاں پر تشریف فرما ہوئے قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو اجر عظیم عطا فرمائے. احباب کی وقت ذرا میں آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا. ایک آپ لوگ کا تحفہ دینے جا رہا ہوں. لیں گے تحفہ تو ہر وقت دیتے ہیں. نبی علیہ السلام کی باتیں بتاتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, تو تحفہ ہی تحفہ ہی. وہ جو تحفے ہوتے ہیں نا تو وہ ذرا ڈاما ڈول کرتے ہیں. آپ آج ان کے لیے سب کچھ بتا رہے ہیں. انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ آپ توجہ کریں کہ آپ لوگ کو بڑا ہی پیدا کر بڑا ہی مزہ آئے گا. جو دوست احباب مقروض ہیں, جن دوستوں کا قرض نہیں اتر رہا, اور جو دوست احباب پریشان ہیں کاروباری حوالے سے, یہ تحفہ تمام دوستوں کے لیے. احباب اسی وقت روایات کے اندر آیا مسجد میں کہ آپ نے لکھا ہے کہ ایک شخص تھا اور اس شخص نے کسی سے قرضہ لے لیا. ظاہر سی بات ہے کوئی مجبوری ہوتا ہے جب کسی سے قرضہ لیتا ہے, خوشی سے تو کسی سے قرضہ نہیں لیتا, خوشی سے کوئی قرضہ نہیں لیتا. اس نے کسی سے قرضہ لیا اور جس سے قرضہ لیا جاتا ہے یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں, تاجر حضرات ہیں, کہ پھر وہ پوچھتا ہے کہ مجھے واپس کب لوٹائے گا. یہ ہوتا ہے نا, واپس میرا قرضہ کب دے گا. تو ان دونوں کے درمیان بات طے ہوگی کہ پھر میں کتنے وقت میں آپ کو آپ کا قرضہ لوٹا دوں گا. اب وہ وہاں سے قرضہ لے کر آتا ہے, ظاہر سی بات ہے اس کی ضروریات کی اور اپنی ضروریات پوری کرتے کرتے اس کے بعد جو پیسے تھے وہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں. اگلی اس کی تاریخ آ جاتی ہے لوٹانے کی, اس کے بعد پیسے جمع نہیں ہوتے, اور جب پیسے جمع نہیں ہوتے
وہی قرض دینے والا آپ نے کہتا ہے میرا قرضہ مجھے دو، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اتنی تعلیم کو لٹاؤں گا، وہ تعلیم آج بھی میرا قرضہ دے گا۔ وہ بڑے طلب منت تمہارا معاذرے کرتا ہے کہ میرے پاس اس وقت نہیں ہے، تو جب آئیں گے میں دے دوں گا، میں محنت کر رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں۔ کہتا ہے نہیں، مجھے میرا قرضہ چاہیے۔ خیر اس کے بعد ہوتے تو وہ دیتا، اس کے بعد کچھ نہ تھے تو وہ نہ دے سکتا تھا۔ اس نے کہا اس وقت نہیں ہے میرے پاس۔ اس نے کیا کیا؟ اس کے خلاف جا کر رپٹ درج کروا دی، اس کے خلاف رپٹ درج کروا دی کہ میرا قرضہ مجھے واپس نہیں دے رہا۔ اب جو قاضی تھا، اس قاضی نے اس کو بھی بلایا، اس کو بھی بلایا، دونوں کو بلا کر دونوں کی بات کو سنا۔ اب وہی جو مقروض تھا وہ بڑے ترلے کر رہا ہے کہ جج سے بھی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اس وقت نہیں ہے، آپ ذرا میرے اوپر مرحم کیجیے، مہربانی کیجیے کہ میرے پاس چابیاں ہیں کہ میں واپس لوٹا دوں گا، اس وقت میرے پاس نہیں ہے۔ تو قاضی نے کہا ہاں تو اس کو ڈھیل دے دو۔ اس نے کہا میرے طرف سے کچھ گنجائش نہیں ہے، مجھے میرا قرضہ چاہیے۔ جج نے کہا بھائی اب یہ بات یاد رکھ، تیرے پاس 1 دن کا وقت ہے، اگر تو نے 1 دن کے اندر اس کا قرضہ واپس دیا، ٹھیک نہیں دیا تو تجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ کہتا تھا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کہاں جاؤں گا، کدھر جاؤں گا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ وہاں سے جب ظاہر سی بات ہے جب ایک قاضی فیصلہ سنا دے تو اس کے فیصلے کو کوئی رد کر سکتا نہیں۔ وہ وہاں سے روتا ہوا آ رہا تھا، راستے میں ایک نورانی چہرے والے، جس طرح ماشاءاللہ عائشہ فرما دیتے ہیں نبی علیہ السلام کا ہر فرمان ہی تحفہ ہے، ہر فرمان ہی تحفہ ہے۔ نورانی چہرے والے بزرگ ملے، انہوں نے کہا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا رو اس لیے رہا ہوں کہ میں مقروض ہو گیا ہوں، جس کا میں نے قرضہ دینا ہے وہ مجھے در بدر رسوا کر رہا ہے معاشرے میں، میرے خلاف اس نے کیس کر دیا ہے، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے، آپ میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، وہ تو وظیفہ پڑھ دے، اللہ تیری ہر مشکل آسان فرما دے گا۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ کہا جب ساری خلوت سو جائے تو اٹھ کر بیٹھ جانا، کریم آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھتے رہنا، اللہ تیری مشکل آسان فرما دے گا۔ اب وہ گیا رات میں سویا، جب سارے سو گئے تو اٹھ کے بیٹھ گیا اور نبی علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھتا اور یاد رکھیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، میرے گلا چپال آقا نے فرمایا مجھے ڈھونڈنا ہو تو اپنے غریبوں میں مجھے تلاش کرنا تو اپنے غریبوں میں علماء میں مجھے تلاش کرو۔ پڑھتے پڑھتے آنکھ لگی دیدار مصطفیٰ نصیب ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے غلام ہے، میرے امتی کیوں پریشان ہے، کیوں اتنا روتا ہے؟ ہاتھ جوڑے یا رسول اللہ، پریشانی تو یہ ہے غریب آقا علیہ السلام نے فرمایا اب اپنے آنسو پوچھ لے، اور فلاں بادشاہ اس کا وزیر ہے اور وہ میرا بڑا ہی عاشق ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، اس سے جا کر اپنی مجبوری سناؤ، وہ آپ کی مشکل آسان کر دے گا۔ آج کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے پاس جاؤں گا، میرے پاس کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا، میرے پاس کوئی دلیل تو ہو، وہ تو کہے گا یہ تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو میں اس کو کیسے متاثر، اس کو کون سی دلیل پیش کروں؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے اور میرے درمیان ایک ہی راز ہے، یا تو وہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے، اور وہ راز جا کر اس کو بتانا وہ سمجھ جائے گا۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا پھر اس امتی سے جا کر کہنا تم لوگوں کے لیے تو وہ وزیر ہے، میرے تو غلام ہے، اس سے جا کر کہنا کیا کہ تو ہر روز مجھ پر سونے سے پہلے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، لیکن آج کا دن ہے تو درود پاک پڑھنا بھول گیا ہے، آج میں درود پاک نہیں پڑھا، جا کر یہ میرا پیغام دینا۔ اور اس نے ٹائم لے لیا، ٹائم لے کر وہاں پر پہنچ گیا اس وزیر کے پاس۔ اس نے کہا کہ میں نبی علیہ السلام کا بھیجا ہوا اللہ، آپ میری مدد کیجیے۔ اب اس کا آگے جواب سے دیتا ہے، اس نے کیا کہا فقیروں کے معاملے کے بھی انداز بڑے نرالے ہیں۔ اب یہ حالت آ گئی کہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے مجھے آخر میں آ گئی۔ اس نے کہا ہاں کیسے؟ تیرے پاس دلیل؟ اس نے کہا میرے پاس دلیل ہے، کیا
کہ مصطفیٰ نے پیغام دکھایا، اتنی بات کرنی تھی، وہ کرسی پر بیٹھا تھا، پھر آ کر قدم میں بیٹھ جاتا ہے، کہتے ہیں یہ راز یا تو میں جانتا تھا یا میرا رب جانتا تھا یا مصطفیٰ جانتے تھے، میری بیوی میرے بچوں کو بھی نہیں پتا تھا، جو جنہوں نے پیغام بھیجا ہے اور وہ پیغام لے کر آئے ہیں، یہ پیغام سچا ہے، مصطفیٰ اپنا ہر روز رات کو جو پاک پڑھتا ہوں، رات میں بھول گیا پاک پڑھنا۔ اب اس نے کیا کیا؟ خزانوں کے دروازے کھول دیے، کہا جتنی تجھے ضرورت ہے یہاں سے مال لے لے، وہ اپنی ضرورت کا وہاں سے مال اٹھاتا ہے، اور واپس اگلا دن تھا کہ قاضی کے پاس آنا تھا، وہی دن آیا، وہ عدالت لگ گئی، لوگ آ گئے، قاضی کے پاس بڑا چھوڑا ہو کر جا کر بیٹھتا ہے، کہتا ہے بلاؤ جنہیں مجھ سے قرض لینا ہے، میں ان کو قرضہ لینا ہوں، وہ جج کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ، جب کھڑا ہوتا ہے وہ جو قرض لینے والے تھے وہ بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم نے ان سے قرضہ لینا ہے، اتنا لینا ہے، اتنا لینا ہے، سب اپنا اپنا قرضہ بتاتے ہیں۔ اب جج کا نا قاضی تھا، وہ کہتے ہیں اس کا قرضہ اس نے نہیں اتارنا، اس کا قرضہ آپ نے خود اپنی جیب سے اتارنا، اپنی جیب سے۔ وہ کہنے لگا آج تو کیا ہو گیا، کل تو آپ بڑا سخت اعلان کر کے گئے کہ اگر آپ نے قرضہ نہیں دیا تو آپ کو جیب میں ڈال دیا جائے گا، لیکن آج آپ کہہ رہے میں آپ کو قرضہ دوں گا، لیکن کل بھی تو یہ بات کر سکتے تھے، کل بھی کہہ سکتے تھے، آج کہنے کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا مجھے آپ کی شان کا پتہ نہیں تھا، میں نہیں جانتا تھا، اصل بات یہ ہے آپ کا فیصلہ میں نے سنایا، رات کا وقت ہوا، مصطفیٰ میرے خواب میں آتے ہیں اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں تو نے میرے اس غلام کے لیے یہ فیصلہ سنایا ہے، سن اگر تو یہ قرضہ اتارے گا جنت کے اندر آپ کو میں محل دلواؤں گا، جب یہ بات کی تب تک قیامت کے روز اس کا قرضہ میں تجھے جنت محل کی صورت میں لٹواؤں گا۔ جب یہ بات قرض دار نے سنا نا، جو قرض لینے والے تھے انہوں نے سنا کہ اس کی اتنی بڑی شان کا ہم نے بھی قرضہ کیوں نہیں لینا تھا، قیامت کے روز جنت میں نبی علیہ السلام سے ہمارا قرضہ وصول کریں گے۔ اپنا قرضہ نبی علیہ السلام سے کون دیتا ہے؟ دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آپ مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، آپ مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، ڈال کر میرے عیبوں میں پردہ ان کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، یہ تو کرم ہے حضور کا جس نے ہر مصیبت سے ڈال رکھا ہے۔ آقا یہ تیرے نوکر تو کم کے مر چکے ہوتے، تیرے ٹکڑوں نے سب کو مار رکھا ہے، اس لیے جب بھی پریشان ہوں میں بڑے وصول کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، خدا کی عزت کی قسم، نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر آپ بڑی محبت سے، بڑی خلوص سے، لگن کے ساتھ جب آپ پڑھو آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ یہ تو وظیفہ تھا جو آپ لوگوں کے لیے میں نے دینا تھا۔ اب بلا تاخیر اپنا عنوان کی جانب آتا ہوں، جس طرح کے اولیاء کرام علیہ الرحمن کا یہ مہینہ اور حضور تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سمیتا گزرا، پچھلا جمعہ بھی میرا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے گزرا تھا۔ چند چیزیں یہاں پر مزید میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ مجھ سے سوالات کیے گئے، کہا بھی گیا اس حوالے سے بتا دیجیے۔ ان میں سے پہلی بات جو آپ لوگوں کی نظر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے، کیا مزارات پر عورتوں کا جانا جائز ہے یا نہیں؟ مزارات پر عورتوں کا جانا، بولے نہیں، عورتوں کا جانا جائز ہے یا نہیں؟ فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 557 آخری سوال کیا گیا اعلیٰ حضرت مرتبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ عورتوں کے مزارات پر جانے کے حوالے سے بتائیے، جواز کے عدم جواز کے مطابق بتائیے، اور سنیے گا آپ نے کیا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں تو مجھ سے ان کے جواب عدم جواز کے متعلق مجھے ہو، یعنی ان کے مزارات پر جائز جانے کے حوالے سے جائز یا ناجائز ہے اس حوالے سے پوچھتے ہو تو مجھ سے یہ پوچھو کہ جب عورتیں مزارات پر جاتی ہیں ان پر خدا کی لعنتیں کتنی برستی ہیں؟ صفحہ نمبر 55 فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 پر آپ نے جب عورتیں گھر سے نکلتی ہیں قبرستان میں جانے کے لیے، مزارات پر جانے کے لیے، تو مجھ سے یہ پوچھو کہ ان پر خدا کی لعنتیں کتنی برستی ہیں؟
بعض علماء مفسرین محدثین نے یہ کہا ہے کہ بہرحال تو عورت ہمارے نزدیک کے لیے کہ قبرستان بھی نہ جائے، اگر ماں باپ اہل و عیال کی قبر ہے اوپر بھی جانا چاہے تو اس کے لیے بھی علماء نے یہ قاعدہ لگائی ہے کہ محرم کے ساتھ جائے اور وہاں پر واویلا نہ کرے۔ عورت کو جانے سے منع کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ یہ واویلا کرتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مزارات پر جو جاتی ہیں ان کے لیے کیوں منع نہیں کیا جاتا؟ علماء منع فرماتے ہیں، آپ اٹھائیں علماء کے فتاوی تو آپ کو یہ کہا جائے گا علماء جتنے بھی ہیں انہوں نے منع کیا ہوا ہے۔ اب وہاں بھی جو انتظامیہ وہ اس کی ذمہ دار ہے جو عورتوں کو منع نہیں کرتی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے غلطے کہاں سے بڑھتے ہیں۔ ہم حالانکہ اللہ والوں کو ماننے والے ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حق بات کریں۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا، یہ تو مزارات پر جانے کی بات ہے نا، اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا بتائیے کہ عورت جو ہے وہ نعت پڑھ سکتی ہے؟ عورت نعت پڑھ سکتی ہے؟ اس کے متعلق کیا فرمایا؟ فرمایا اگر عورت نعت پڑھتی ہے اپنے گھر کے اندر، عورت نعت پڑھتی ہے یا احرام کرتی ہے اپنے گھر کے اندر اور اس کی آواز غیر محرم مردوں کے کان تک پہنچتی ہے، حالانکہ عمل کون سا ہے؟ اچھا ہے نا، نعت پڑھنا کوئی گناہ تو نہیں، نیک کام کرنا، بیان کرنا، فرمانے کو ثواب مانا کوئی گناہ نہیں، لیکن ان کی اس کی آواز غیر محرم کے کان تک پہنچے ورنہ اسے اس عمل کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا۔ اتنا سخت حکم ہے شریعت کے اندر عورتوں کے حوالے سے، اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر معاملے کے اندر عورت کو مقدم رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا فرمان مصطفیٰ ہے کل قیامت کے روز ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ ایک عورت نمبر 1 ہمیں کل قیامت کے روز ایک عورت کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، اس کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، اس کے اعمال برے ہوں گے، رب حکم دے گا اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اب وہی عورت رب کی بارگاہ میں عرض کرے گی مولا میرے باپ کے قابل بلایا جن اعمال کے سبب کی وجہ سے آج میں جہنم میں جا رہی ہوں، اس کا ذمہ دار میرا باپ بھی ہے، بولا میرے باپ کو بلایا جائے۔ اب وہ باپ سامنے آئے گا، عرض کرے گی مولا یہ میرا باپ ہے، میں اس کی بیٹی ہوں، میری تربیت کا جوہر میرے اس باپ کے پاس تھا، اگر یہ میری تربیت اچھے طریقے سے کرتا، مجھے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت بتاتا تو جن اعمال کے سبب کی وجہ سے آج میں جہنم میں جا رہی ہوں نہ تو اگر یہ بتاتا تو میں جنت کا بازار بن جاتی۔ آج ہم نے اپنی بیٹیوں کو کالج یونیورسٹی کا راستہ تو دکھلایا، ہم نے دنیا داری کے حوالے سے ہر چیز بتائے، نہیں بتایا تو فرمان مصطفیٰ نہیں بتایا، نہیں بتائی تو شریعت مصطفیٰ نہیں بتائی، نہیں سکھایا تو سیرت مصطفیٰ نہیں سکھایا۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کو کل رب کی بارگاہ میں عورت عرض کرے گی مولا جن گناہوں کے سبب کی وجہ سے آج میں جہنم میں جا رہی ہوں، اس کا ذمہ دار میرا باپ بھی ہے۔ رب فرمائے گا اس کو بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، دونوں کو جہنم میں ڈالو۔ پھر عرض کرے گا نہیں والے اب میرے بھائی کو بھی بلایا جائے، بھائی آپ حاضر ہونا، آج کرے گی مالک میری تربیت کا جوہر میرے اس باپ کے بعد میرے اس بھائی کے پاس تھا، یہ میری اگر تربیت اچھے طریقے سے کرتا وہ کیسے تربیت کرے گا اپنی بہن کی جو چوکوں میں بازاروں میں گلیوں میں کھڑے ہو کر دوسرے کی ماں بہنوں کو دیکھتا رہتا ہے، وہ اپنی بہن کی کیسے تربیت کرے گا؟ اسے پتا نہیں ہے میرے گھر میں میری سب میری بہن بیٹھی ہے، بات کرے گی مالک تو دوسروں کی ماں بہنوں کو تو دیکھتے رہتا تھا، کبھی آپ نے مجھے تو اس نے نیکی کی دعوت نہیں دی۔ تب فرمایا کہ اس کو بھی پکڑو، اس کے بعد اس کے بھائی کو پکڑو، تینوں کو جہنم میں ڈالو۔ پھر آپ کرے گی نہیں مالک میرا باپ کے بعد میرا بھائی کے بعد میری تربیت کا جوہر میرے شوہر کے پاس تھا۔ وہ شوہر کیسے تربیت کرتا؟ جو دوپٹہ اتروا کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھا کر بازار میں لے کر جاتا ہے اور گھر میں دوستوں کو بلا کر کہتا ہے کہ بتاؤ تمہاری بھابھی کیسی ہے، آپ شریعت کی دھجیاں اڑائیں تو آپ کہتے ہیں آپ کی بخشش ہو جائے گی،
ڈالا جا رہا ہے. میرے باپ کے بعد، میرے بھائی کے بعد میری تربیت کا شجاع میرے شوہر کے بعد تھا. اس نے مجھے میری تربیت نہ کی، مجھے نماز کا حکم نہ دیا، مجھے قرآن پڑھنے کا نہ کہا، مجھے سیرت فاطمہ پڑھنے کا نہ کہا، سیرت مرتضیٰ پڑھنے کا نہ کہا. رب فرمائے گا اس کو بھی پکڑو، اس کے باپ کو پکڑو، اس کے بھائی کو پکڑو، اس کشور کو پکڑو، ساتھ کو جہنم میں ڈال دو. میرے باپ کے بعد، میرے بھائی کے بعد، میرے شوہر کے بعد، میری تربیت کا جوہر میرے اس بیٹے کے بعد یا اپنی ہر خواہش منوانے کے لیے میرے آگے آ کر کہتا تھا مجھے یہ نہیں ملا تو میں گھر چھوڑ جاؤں گا، یہ نہ ملا تو میں گھر چھوڑ جاؤں گا. اب اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے ہر قدم پار کرنا پڑتا. اس نے کبھی یہ مجھ سے ضد نہیں کی تھی ارمان تو نماز نہیں پڑھے گی تو میں گھر چھوڑ جاؤں گا، ارمان قرآن نہ پڑھا تو میں گھر چھوڑ جاؤں گا، ماں تو اس لیے کی دھنیاں اڑا رہی ہے اگر تو یہ کام کرے گی تو میں گھر چھوڑ جاؤں گا. اس بات پر اس نے ضد نہیں کی. میں برے کام کرتی تھی، اس کی خواہش پوری کرتی تھی، لیکن یہ اس بات پر ڈھونڈتا آج کل مالک اس میں میرا ذمہ دار بیٹا بھی ہے. رب فرمائے گا اس کو بھی پکڑو، اس کے باپ کو، اس کے بیٹے کو، اس کے شوہر کو اور اس کے بھائی کو، ساروں کو جہنم میں ڈالو، ساروں کو جہنم کے اندر ڈالو. ذرا ہمیں اپنے گرواروں میں جھانکنا ہے، دیکھنا ہے معذرت کے ساتھ. یہ تلخ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کے اندر حیثیت مسلمان ہم شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں پر ہمیں پتہ نہیں ہے ہم کس قدر گناہوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. نادان تجھے پتہ نہیں ہے تیری زندگی کتنی ہے اور تو اپنے گھروں کے اندر وہ صلت مصطفیٰ لے کر جا تاکہ ہو جائے تیری اولادیں، تیرے بچے نیک کام کریں. اس کا ثواب میں قبر کے اندر پہنچا رہے. ایک بات تو خیر یہ تھی مزارات کے حوالے سے، پھر یہ عورتوں کے حوالے سے. دوسری بات وہ یہ ہے کہ مزارات پر جا کر منت ماننا کیسا ہے. بعض لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ منت نہیں ماننی چاہیے، منت نہیں ماننی چاہیے مزارات پر جا کر. لیکن اس حوالے سے یاد رکھیے آپ گھر میں بھی منت مان سکتے ہیں، مزارات پر جا کر بھی منت مان سکتے ہیں. پھر ان کا سوال ہی پیدا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی مزارات پر کیوں جاتے ہیں؟ اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. اس وجہ سے ہم مزارات پر جاتے ہیں، مزارات پر اس لیے مانتے ہیں وہاں پر خدا کی رحمتیں چمچم برسنے پر ہوتی ہیں اور ان سے اگر ایک قطرہ ہمیں بھی میسر ہو گیا ہماری بھی زندگی سمجھ جائے گی. اور یقیناً اگر کوئی بندہ یہ نیت لے کر جاتا ہے کہ وہاں پر ہم منت مانیں گے تو ہماری ہر آرزو پوری ہو جائے گی، یقیناً ہو جاتی ہے، لیکن اس کے مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے. وہ بھی اعلیٰ مرتبہ میں ہمیں عطا. یاد رکھیے مزارات پر آپ جاتے ہیں اس کے بھی کچھ آداب ہیں. آداب کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ اگر آپ مزار پر گئے اور وہاں پر جا کر آپ نے تعظیماً بھی سجدہ کر دیا یہ حرام. اگر عبادت کے لیے سے کیا تو یہ کفر. آپ دار اسلام میں خارج آپ کا عقیدہ ہے اور ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے الحمدللہ. یہ پاک عقیدہ ہمیں اعلیٰ حضرت مرتبہ نے عطا فرمایا ہے. دیکھو خدا نے اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری وجہ کیا ہے. ہم کہتے ہیں رب نے اعلیٰ حضرت اتنے اختیارات عطا فرمائے. رب یقیناً اس کا مطلب فرماتا ہے جو اعلیٰ حضرت کے نقشے قدم پر چلے گا وہ فرماتے ہیں وہ ہمارے نقشے قدم پر ہے، اور جو مصطفیٰ کے نقشے قدم پر چلے گا وہ اللہ کے نقشے قدم پر ہے. سبحان اللہ. اب اعلیٰ حضرت علی فرماتے ہیں مزارات پر جب حاضری دیں 4 قدم پیچھے کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھیں پڑھیں اور یہ عقیدہ مت بنائیے کہ ہم انہی سے مانگتے ہیں، یہی ہمیں دیتے ہیں کہ ہمارے مسلک کے رسول میں جماعت کی عقیدہ ہرگز نہیں ہے. یاد رکھیں کہ ہمارا ہم کو یہ بہتان بانٹتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہاں پر جائے تو یہ ملے گا. ہاں ملتا ہے، ان کا صدقہ دے کر رب سے مانگتے ہیں، رب دیتا ہے. ان بزرگوں کا ہم واسطہ اس لیے دیتے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی رب کو راضی کیا اور فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. رب فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. اور رب کا کوئی ذکر اس انداز میں نہیں آج اسی کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا چرچا ہو رہا ہے. اور رب فرماتا ہے
جب تمہیں کوئی مشکل آئے تو میرے ایک دوست کے پاس چلے جاؤ، تمہاری وہ مشکل آسان کروا دوں گا، رب کا فرمان ہے۔ ہم اس لیے جاتے ہیں اور یاد رکھیں وہاں پر جا کر فاتحہ خانی بھی پڑھیں، سب کچھ کریں، منت بھی مانیں، لیکن جب منت مانے نا منت کو پورا بھی کیا جائے، کوئی بھی منت مانے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر منت ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں جب آپ جائیں کہ مجھے فلاں جو نہیں بڑا کام ہو جائے میں یہاں پر آ کر دھاگا باندھوں، عجیب بات ہے، دھاگا باندھنا کہ کون سے جی کہ منت آ گئی، دھاگا باندھ یہ منت ماننا، اور منت ہوتی ہے رب کی رضا کی خاطر، اور منت کا شریعت کے اندر حکم یہ ہے جو بھی منت مانے وہ رب کی رضا کی خاطر مانگنی چاہیے۔ ہاں آپ ان کا نام یعنی کہ میں ان کے نام کے ساتھ بات کے لیے ان کے دیکھ کر دوں گا، جو بھی کام ہوگا منت کر مان لیتے ہیں پھر اس کو پورا کرنا بھی آپ کا لازم ہوتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، اگر آپ پورا نہیں کرتے تو آپ کو نجات رہتی ہے۔ اچھا یہ بات ہوگی۔ دوسرا یہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ قبروں پر کیا کرتے ہیں مسعود کی دال یا کچھ اس طرح جا کر ڈال دیتے ہیں، ایسا ہے نا کچھ دالیں آپ جائیں تو قبرستان میں دیکھیں تو دالیں ڈال وہاں پر یہ نیچے ڈالیں کہ ہم پکھیاں کے وہ کریں، یہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ قبروں پر ڈالیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ جو کام کر رہے ہیں یہی مسعود کی دال جو کچھ بھی ڈال رہے ہو تو یہ فرمایا کہ کسی غریب کو دے دو، اس کا ثواب تم کو بھیج دو، اور تمہیں بھی اجر فرمائے گا، اسے بھی اجر عطا فرمائے گا، اسے بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اور تیسری بات جو تھی وہ یہ ہے مزارات کے حوالے سے میں نے پیچھے جو ہے بھی مختصر کر کے بیان کیا تھا کہ یہ جو جس طرح اب اعلیٰ حضرت کا حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اٹھ گیا تو آپ دیکھتے ہیں گلیوں میں بازاروں میں چادریں لے کر جا رہے ہوتے ہیں وہاں پر چڑھانے کے لیے، اس حوالے سے اعلیٰ حضرت عظیم مرتبہ نے منع فرمایا۔ آپ یہ ایمان سے بڑے بتائیں مجھے کہ جتنی بھی چادریں جاتی ہیں کیا ساری بازارات کو چڑھائی جاتی ہیں؟ ساری چڑھائی جاتی ہیں، پھر لے کر کیوں جاتے ہیں؟ کس وجہ سے لے کر جاتے ہیں؟ جب چڑھائی بھی نہیں جاتی پھر لے کر جانے کا کیا کوئی فائدہ تو نہ ہو۔ اور پھر یہ دیکھیں جو شریعت کی دنیا اڑا رہے ہوتے ہیں، آگے جناب وہ ڈانس کرنے والا پیچھے بول، پھر اس کے پیچھے چادر، وہ چادر کے اوپر کلام الرحمن الرحیم، اور اس کے اندر پیسے ڈالے جا رہے ہیں، اس کے اندر پیسے ڈالے جا رہے ہیں۔ ایک شاعر تھا، کیونکہ شاعر جو ہوتے ہیں نا ان کے لیے ایک اپنی الگ دنیا ہوتی ہے، ان کی الگ اپنی دنیا ہوتی ہے، تو وہ بیٹھے تھے 3 دن سے چہرہ بھی نہیں دھویا، بیٹھے تھے ملنگ بن کر، تو سڑک پر بیٹھے تھے، گزرنے والوں نے دیکھا کہ شاید مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں تو انہیں کچھ پیسے پھینک دیے، کیا کہنا پیسے پھینکے تو اس نے مذاق دیا، اس نے کہا یہ کیوں پھینکے؟ کہا آپ کو ضرورت ہے اس لیے ہم نے کہا کہ آپ کو اندر آپ کو دے دیں۔ انہوں نے ایک بڑے کمال کا شعر کہا، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو کرم اور میں اس سے کروں، یہ آپ کو کرم اور میں اس سے کروں، جب بھی اسی کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو، اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو۔ اور حضرت ابو مسلم بادشاہ تھے، وہ ایک تھا نا فقیر درویش، بادشاہ تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ درویش کو بے گناہ جو ہے قید کرا دیا۔ اعلیٰ حضرت علی مرتبہ نے کشف المحمود کے اندر یہ واقعہ لکھا، بے گناہ جو ہے اس کو قید کرا دیا، رات کو اسی بادشاہ کے خواب کے اندر مصطفیٰ کو تشریف لائے اور آ کر کے کہا کہ میرا ایک غلام ہے، درویش ہے، اللہ والا ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے، وہ اللہ سے پیار کرتا ہے، اس کو بے گناہ قید کر دیا۔ اور رات کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، وہاں سے اٹھا اور جا کر جیل کا تالا کھولا اور اس کو جواب دیا، کہا کہ آپ چلے جائیں، معذرت کے ساتھ ہم نے آپ کو بے گناہ کے لیے اتار دیا۔ جب وہ جانے لگے سمجھ تو وہ بھی گئے اللہ والے تھے، جانے لگے تو پیچھے سے حضرت ابو مسلم یہ بھی بڑے عاشق رسول تھے، تو انہوں نے آواز لگائی، کہا کہ حضرت آپ کو کام ہوا ہم سے تو ہمیں دوبارہ ضرور یاد کیجیے۔ واپس مجھے مڑ کر کہتے ہیں مسکرا کر کہتے ہیں یہ کون سی بات کر رہا ہے، جس کی صفات سے مصطفیٰ خود آ کر کرے اس کے وہ جو ہے دنیا داروں سے بھی سوال کریں گے، اس بات سے مصطفیٰ خود آ کر کریں تو وہ پھر دنیا داروں سے سوال کریں گے۔ تو یہ عقیدہ اپنانا چاہیے جس طرح اللہ والوں کا۔ یہ جو چادریں ہیں یہ تو سب سے پہلے یہ بے حرمتی اور یہ کلام الرحمن، چادریں لے کر جانا پھر عقل مندی والی بات نہیں ہے۔ آپ مزارات پر چادریں لے کر نہیں جا سکتے، ہاں جائیں، لیکن فرمایا حضرت قبر پر صرف ایک چادر چڑھانا جائے،
وہ بھی فرمایا کہ جب اگر بات جائے پرانی ہو جائے پھر دوبارہ چینج کریں. دودھ وغیرہ آپ ڈال سکتے ہیں, باقی چیزیں آپ ڈال سکتے ہیں, تو کھانے کی بھی کوئی چیز نہیں ڈال سکتے, یہ پتے وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ جب تک یہ بجھاتے نہیں ہیں تب تک یہ ذکر الہ میں مشغول ہوتے ہیں, اور اس سے جو ہے نا وہ قبر والے کو جو ہے اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے. یہ جو عقیدہ ہے یہ آپ اپنے مدارات پر جائیں, پابند ہو کر جائیں, آپ ایسے جائیں کہ اللہ والے بھی آپ سے راضی ہو جائے, اس کا مستقبل بھی راضی ہو جائے, اس کا خدا بھی راضی ہو جائے, تاکہ پھر آپ کی پھر جو مراد ہوگی وہ بھی پوری ہوگی. کیوں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں.